امریکی فوج نے وینزویلا پر دباؤ کی مہم کے تحت پابندیوں کی زد میں آنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ امریکی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے اولینا نامی آئل ٹینکر کو تحویل میں لیا ہے۔ امریکی فوج نے یہ واضح نہیں کیا کہ ٹینکر کو کس بنیاد پر نشانہ بنایا گیا یا مبینہ خلاف ورزیوں کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ اولینا ٹینکر پر روسی تیل کی نقل و حمل کے باعث 200 پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یہ کارروائی اس واقعے کے 2 روز بعد سامنے آئی ہے جب امریکی فورسز نے 2 آئل ٹینکروں پر قبضہ کیا تھا۔ ان میں روسی پرچم بردار آئل ٹینکر بھی شامل تھا جو پہلے بیلا 1 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کے معاملے پر روس اور چائنا کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اس علاقے پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے اور گرین لینڈ کے لیے رقم پر ابھی بات نہیں ہو رہی۔ اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈنمارک پر ڈیل کرنا چاہیں گے، ہم گرین لینڈ نہیں دیں گے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چائنا ہوگا، اور ہم ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ روس یا چائنا اس پر قبضہ نہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے اور روس اور چائنا وہ تمام تیل خرید سکتے ہیں جو وہ امریکہ یا وینزویلا سے چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی تیل صنعت کو کسی طرح دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اس پر بات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وینزویلا کی طرف سے ہمیں 30 ملین بیرل تیل دیا گیا ہے۔ وینزویلا میں کون سی تیل کمپنیاں جائیں گی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تیل کمپنیاں امریکہ سے براہ راست ڈیل کریں گی، وینزویلا سے نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فوری طور پر وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت کا کام شروع کیا جائے گا۔ وینزویلا میں سرمایہ کاری کرنے والی تیل کمپنیوں کو حفاظتی ضمانتیں دی جائیں گی۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران میں مظاہرین کی اموات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے تشدد پر تشویش ہے۔ بیان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تشدد سے باز رہے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے کہا ہے کہ ایرانی حکام یہ ذمہ داری پوری کریں کہ وہ اپنی آبادی کا تحفظ کریں اور آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی اجازت دیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے حقوق استعمال کرنے کا موقع مل سکے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ انسانی حقوق کے غیر ملکی اداروں کا کہنا ہے کہ احتجاج 100 سے زائد شہروں میں پھیل چکا ہے۔ مظاہروں کے دوران اب تک ہلاک افراد کی تعداد 47 ہو چکی ہے، جن میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ تقریباً 2500 افراد گرفتار بھی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کو ہوا دے رہا ہے۔ ایران نے ملک میں عدم و استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات اس کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایران نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھا ہے جس میں امریکی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں اور امریکہ کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قوانین کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اگر ایران میں لوگوں کو مار دیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے سالوں سے اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ایرانی حکومت آج اپنے عوام کی جانب سے اس کو جواب مل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مداخلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران میں ہم فوج اتار دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔
صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے مار گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بھی بچائیں۔ افغان مبصرین نے طالبان رجیم کے لیے 2025 عالمی تنہائی اور سفارتی ناکامیوں کا 200 سال قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف اپنے اتحادی بلکہ اپنی ساکھ اور بین الاقوامی جواز بھی کھو دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت سے دوستی کے شوق نے ہمسایہ ممالک پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان اور ایران سے کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا، جبکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سینئر طالبان کمانڈرز کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ افغان مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بے بنیاد دعووں سے دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ترکیہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود باہمی دفاعی معاہدے میں شمولیت کا خواہش مند ہے، جس سے مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے ایک نیا سیکیورٹی اتحاد دوستو وجود میں آ رہا ہے اور طاقت کے توازن میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ان تینوں کے درمیان مذاکرات ایک اعلیٰ مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور معاہدہ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں ممالک کسی ایک حملے کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بلومبرگ کا بھی کہنا ہے کہ اس اتحاد کی توسیع منطقی ہے کیونکہ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور حتیٰ کہ افریقہ میں ترکیہ کے مفادات سعودی عربیہ اور پاکستان سے ہم آہنگ ہیں۔ ترکیہ اس معاہدے کو سیکیورٹی اور دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھ رہا ہے، خاص طور پر دوستو ایسے وقت میں جب امریکہ کی قابل اعتماد حیثیت اور صدر ٹرمپ کے نیٹو سے وابستگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ امریکہ کے تینوں ممالک سے مضبوط عسکری تعلقات بھی ہیں۔ اس اتحاد میں سعودی عربیہ کی مالی طاقت، پاکستان کی جوہری صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت، جبکہ ترکیہ کا عسکری تجربہ اور ترقی یافتہ دفاعی صنعت شامل ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ جب امریکہ خطے میں اپنے اور اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے تو بدلتی صورتحال اور علاقائی تنازعات کے اثرات ممالک کو نئے اتحاد اور سیکیورٹی میکانزم بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بلومبرگ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ترکیہ اس اتحاد میں شامل ہوتا ہے تو یہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے دور کی نشاندہی کرے گا۔ برسوں کی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک اقتصادی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں اور اسی ہفتے ترکی میں پہلا بحری اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اور دوستو میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ سعودی عربیہ اور ترکی دونوں ایران کے حوالے سے درینہ خدشات رکھتے ہیں اور طاقت کے استعمال کی بجائے سفارتی روابط کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بلومبرگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکیہ پاکستان نیوی کے لیے جنگی جہاز تیار کر رہا ہے اور پاکستان فضائیہ کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن میں بھی شریک ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ دونوں ممالک کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی بھی شیئر کر رہا ہے۔ یہ 3 ملکی دفاعی مذاکرات پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی 4 روزہ فوجی جھڑپ کے بعد طے پانے والی جنگ بندی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ ترکیہ دوستو پاکستان کو دوسرا بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا ملک ہے جو پاکستان کی مجموعی اسلحہ درآمدات کا 11% بنتا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا ہے۔ بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فرم کو دوستو $4,50,000 دیے اور بھارت نے اپنی سفارتی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارت نے لابنگ کے ذریعے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے رابطے شروع کیے اور بھارتی وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقاتوں کے لیے لابنگ فرم کی مدد لی۔ بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے 2 لابنگ فرمز کو بالترتیب $1.8 ملین اور $75,000 سماہی پر ہائر کیا، لیکن بات نہیں بن سکی۔
صدر ٹرمپ نے خود کو عالمی اور امریکی قوانین سے ماورا قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بین الاقوامی قانون کی ضرورت نہیں، نہ وہ عالمی قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں صرف ایک چیز روک سکتی ہے اور وہ چیز وہ خود ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی قانون ان کے فوجی اور سیاسی فیصلوں کو نہیں روک سکتے اور ان کی طاقت صرف ان کی اپنی اخلاقیات تک محدود ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ امریکی مفادات کے لیے کسی بھی ملک میں کارروائی کا حق رکھتے ہیں اور عالمی قوانین یا معاہدے ان کے فیصلوں کے پابند نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف وہ خود اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرتے ہیں۔